ٹریولر ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جو تمام امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم اور مقدس ہے، کیونکہ یہاں پر کئی عظیم ہستیوں کے مزار مبارک موجود ہیں، جن میں حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہم سب کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک بھی اس ہی ملک کی سرزمین پر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں زائرین زیارت کی غرض سے آتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم جنوب مغربی ایشیا میں موجود ایک اسلامی ملک عراق کی سیر کرنے والے ہیں، اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ عراق میں خصوصی محرم کے مہینے میں کیا کیا عوامل کیے جاتے ہیں، اور اس ملک کے ایک بہادر لیڈر صدام حسین کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ان سب باتوں کے علاوہ میں آپ کو اس ملک کی تاریخ اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات، یہاں کے لوگوں کا منفرد کلچر اور یہاں کے مشہور اور مقدس مقامات کی زیارت بھی میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا، جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے اس ملک میں آتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کو جاننے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے اس چینل ٹریولر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، اب چلتے ہیں اس ملک کے ایک منفرد سفر پر۔ عراق، اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف عراق ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 4,38,317 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے اس ملک کا شمار دنیا کے 58ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس ملک کی سرحدوں کی، تو اس ملک کی سرحدیں شمال سے ترکی، مشرق سے ایران، جنوب مشرق سے کویت اور خلیج فارس، جنوب سے سعودی عرب، جنوب مغرب سے اردن اور مغرب سے شام سے لگتی ہے۔ عراق کی قدیم تاریخ کی بات کی جائے تو عراق کی سرزمین دنیا میں بسنے والے پہلے انسانوں کا ثبوت دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے سمیری نسل سے تعلق رکھنے والے افراد نے دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے اپنی بستیاں بسائی تھیں۔ سمیری لوگوں کی باقیات سے کچھ ایسی چیزیں بھی ملی ہیں جن پر ہندوستانی جانوروں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پاکستان میں دریافت ہونے والے تاریخ کے قدیم شہر مونج دڑو کے قبرستان سے بھی کچھ ایسے آثار بھی ملے ہیں جو سمیری نسل کے لوگوں کے قبرستان سے بھی ملے تھے۔ سمیری لوگوں کا دور اس وقت ختم ہوا جب شام کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اس ملک کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے اس سرزمین پر پہلا حملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کیا، اور اگلے 5 سالوں میں تقریباً تمام عرب پر چھا چکے تھے۔ 750 عیسوی میں یہاں بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1258 کے بعد یہاں منگولوں، ترک مالوں اور صفاری حکمرانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ 1534 میں یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر ہو گیا۔ 1918 میں پہلے جنگ عظیم کے خاتمے تک یہ علاقہ عثمانی حکومت کے قبضے میں رہا۔ 1920 میں یہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اور 1921 سے برطانیہ نے ہی شاہ فیصل کو عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ 1933 میں شاہ فیصل کے وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ 1939 میں شاہ فیصل کے بیٹے غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ فیصل دوم کو حکمران بنایا گیا۔ 1958 میں جنرل عبدالکریم نے شاہ فیصل کی سلطنت کا تختہ الٹ دیا۔ 1963 کے دوران کرنل عبداللہ نے اس ملکی اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1966 میں ایک فضائی حادثے کے دوران کرنل عبداللہ وفات پا گئے۔ ان کے وفات کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن اس ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ پھر چند سال بعد اس ملک کی سلطنت عظمیٰ کو سنبھالنے کے لیے جنرل احمد الباقر کو منتخب کیا گیا۔ 16 جولائی 1979 کو جنرل احمد الباقر کے ریٹائر ہونے کے بعد اس ملک کے ایک عظیم اور بہادر لیڈر، جسے آج دنیا صدام حسین کے نام سے جانتی ہے، اس ملک کی ذمہ داری ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ لیکن دوستو، عراق کو سب سے زیادہ نقصان ایران اور کویت سے ہونے والی جنگ میں ہوا، اور یہ دونوں جنگیں عراق کی ناکامی ثابت ہوئیں۔ پھر عراق میں وہ وقت بھی دیکھا گیا جب عراق کی سرکاری جگہوں سے صدام حسین کے تصویروں کو ہٹا دیا گیا، اور پھر عراق میں عبوری سول حکومت قائم ہو گئی، جس کی نگرانی ایک امریکی عہدیدار کے سپرد رکھا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، امریکہ نے صدام حسین کو دہشت گرد اور دنیا کے لیے ایک خطرہ کہتے ہوئے عوام کو اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور پھر صدام حسین کو تخت دار پر بھی لٹکا دیا۔ مگر یہی عوام جو صدام حسین کے خلاف ہو کر امریکہ کے ذریعے کسی نئے انقلاب کی امید میں تھی، آج تک جنگی جھڑپوں کی صورت میں اپنے کیے گئے غلط فیصلوں کو بھگت رہی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کی کل آبادی کی بات کریں تو 3,72,00,000 کی آبادی کے ساتھ اس ملک کا شمار آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 36ویں نمبر پر کیا جاتا ہے۔ بغداد اس ملک کا دارالحکومت ہے، جبکہ اسی شہر بغداد کو اس ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور مصر کے دارالحکومت کائرو سٹی کے بعد عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی بغداد اپنے پاس رکھتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، بغداد میں ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے بہت بڑے بڑے فرائض انجام دیے اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو دین اسلام میں داخل بھی کیا۔
हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से इनके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम इस मुल्क के एक और अजीम और मुकद्दस शहर करबला के बारे में कुछ अहम बातें जानने की कोशिश करते हैं। करबला इराक का एक ऐसा शहर है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है और इसकी अहमियत की वजह 10 मुहर्रम 61 हिजरी को होने वाले करबला की जंग है। करबला की जंग हक और बातिल की जंग थी। दोस्तों, करबला शहर को दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो ना जानता हो, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का रोजा मुबारक मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। करबला के शहर में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की दी गई कुर्बानी ता क़यामत तक याद रखी जाएगी। दोस्तों, आज इस शहर में करोड़ों मुसलमान ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग ने इस शहर की ज़ियारत हो, जिसमें हर साल 9 से 10 मुहर्रम के दरमियान 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा लोग इस शहर में मौजूद होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके करबला के साथियों से मोहब्बत और अकीदत का नतीजा है। दोस्तों, इराक में मौजूद शहर नजफ, जिसे नजफुल अशरफ भी कहा जाता है, ये शहर भी मुसलमानों के नजदीक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस शहर में हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का रोजा मुबारक मौजूद है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का रोजा मुबारक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा है। आपके रोजे मुबारक का गुंबद मुकम्मल सोने से तैयार किया गया है, हत्ता के अंदर भी सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। बिलखुसूस मुहर्रम के महीने में आपको शहर नजफ में खुशबू ही खुशबू हर जानिब से आती मिलेगी। दोस्तों, अरबी के साथ साथ कुर्दिश को इराक की कौमी और सरकारी जबान होने का दर्जा हासिल है। इसके अलावा इराक में तुर्किश, आर्मीनी, फारसी और इंग्लिश जबान भी बहुत ज्यादा तादाद में बोली जाती है। अगर इराक के लोगों की मज़ाहिब की बात की जाए तो 95% आबादी मुसलमान है, जबकि 3% मसीही मज़हब के मानने वाले और बाकी दूसरे मज़हब के मानने वाले भी यहाँ आबाद हैं। इराक की करेंसी को इराकी दिनार कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 1 रुपए इराकी 4 दिनार के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क के मुतालिक मैं आपको कुछ अहम बातें बताता चलूं कि कहा जाता है कि अमेरिका दुनिया में जिन लोगों से खौफजदा था, उनमें क्यूबा के लीडर फिदल कास्त्रो, लीबिया के सदर मोअम्मर कज़ाफ़ी, पाकिस्तानी जनरल ज़ियाउल हक और इराकी सदर सद्दाम हुसैन शामिल थे। दोस्तों, इस मुल्क के निडर और बेबाक लीडर सद्दाम हुसैन, जिसे इराक का आखिरी बादशाह भी कहा जाता है, जिसे अमेरिका का हुक्म न मानने की वजह से फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया था। दोस्तों, इस मुल्क की अहम मालूमाती बात की तरफ अगर हम एक नजर डालें तो इस मुल्क को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का ज़खायर रखने वाला मुल्क समझा जाता है। कहा जाता है कि दुनिया में पहिए की इजाद भी सबसे पहले इराक में ही हुई। दोस्तों, आपने अली बाबा 40 चोर पर बनी कहानी तो सुनी होगी। इस कहानी को लिखने वाला शख्स भी इराकी था। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये तो आप सब ही जानते होंगे। लेकिन आपको ये बात जानकर शायद हैरानगी होगी कि इस बात को दुनिया को बतलाने वाला भी इराक ही था। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप भी इराक जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस्लामाबाद में मौजूद इराकी एम्बेसी से वीजा हासिल करते हुए इराक में बासानी जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इराक के बारे में दिलचस्प और मालूमात से भरी खूबसूरत वीडियो। आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी मालूमात से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।